خدا نے اپنے ذمہ رکھی تھی. کیا کیا؟ ایک اللہ کی کتاب و اطرتی، دوسری اپنی اہل، اور فرمایا کیا میں تم میں ہو سکتا ہے آئندہ میں تمہیں نظر نہ آؤں. اللہ کرے میں یہ فکرہ سمجھا جاؤں. حضور نے کہا ہو سکتا ہے میرے پیارے صحابہ آئندہ میں تمہیں ظاہری زندگی میں نظر نہ آؤں. میں تمہیں، ایک عاشق کو جب پتہ چلے کہ آئندہ میرا محبوب مجھے نظر نہیں آئے گا، اس کی تکلیف کیسی ہوگی، اس کی حدت کیسی ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق ہوا ہی نہیں ہے. حضور کے اصحاب سے بڑھ کر کوئی عاشق. اب ذرا منظر دیکھیں، حضور کہہ رہے ہیں آئندہ میں نہیں نظر آؤں گا. اب عاشق تو تڑپ جاتے ہیں کہ یار نہیں نظر آئے گا تو پھر آنکھیں ختم ہو جائیں. بڑے صحابہ نے آنکھوں میں سلائیاں بھی پھیر لی تھیں کہ اب یہ آنکھیں اگر حضور کو نہیں دیکھ سکتی تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے. تو اب صحابہ تڑپے، یا رسول اللہ آپ نہیں نظر آئیں گے تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا. ہائے 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 ہائے، اور خدا دا ناجے توجہ کرو. حضور نے کہا میں نظر نہیں آؤں گا، صحابہ تڑپے، حضور آپ نظر نہیں آئیں گے تو پھر کیا بنے گا، کیا ہوگا. میرے نبی طبیب کائنات ہیں، کمال حکمت فرمائی، فرمایا تمہارا بندوبست کر کے جاؤں گا. تمہارا بندوبست، یہ مسئلہ ہے، اگر اس کو ضائع کر گئے مجھے دکھ لگے گا. فرمایا عاشقو یہ جو تم تڑپ رہے ہو کہ ہم نے محمد کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، نبی کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، تمہارا بندوبست کر کے جاؤں گا. یا رسول اللہ جب آپ چلے جائیں گے پھر آپ کا وہ زیارت والا بندوبست کیسے ہوگا. اب دیکھ میرے نبی کا طریقہ. فرمایا ایک قرآن، ایک علی اور علی کے بچے، یہ چھوڑ کے جاؤں گا. حضور ہم تو زیارت چاہتے ہیں. فرمایا زیارت کا ہی تو بندوبست ہے. اگر محمد کو کتاب میں دیکھنا ہو تو قرآن دیکھنا، وجود میں دیکھنا ہو تو علی، حسن اور حسین دیکھنا. اب بات بڑی منزل پر آ گئی. حضور نے کہا چھوڑ کے دو چیزیں جا رہا ہوں، دونوں کی حفاظت کس کے ذمہ ہے، دونوں کی حفاظت کس کے ذمہ ہے. اور حضور نے جو انہیں نام دیا وہ نام سمجھ لے روڑے ہی مک جائیں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں دو افراد چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو شخصیات چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا دو راستے چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں، فرمایا ثقلین، میں دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو. ایک دفعہ کہہ لیں دو، حضور کی بولی ہے دو. اب مسئلہ تو تب حل ہوگا جب ہمیں پتہ چلے گا یہ ثقل ہوتا کیا ہے، ثقل کا معنی کیا ہے، ثقل کا مفہوم کیا ہے. پھر اختلاف چھوڑ رہا ہوں، شیعہ ہے تو شیعہ رہے، سنی ہے تو سنی رہے، وہابی ہے تو وہابی رہے، اہل حدیث ہے تو اہل حدیث رہے. ثقل کا ترجمہ یا لغت دان سے کروا یا پھر اللہ کے قرآن سے کروا، تاکہ مسلکی اختلاف رہے ہی نہ. لغت تو لغت ہوتی ہے، ڈکشنری تو ڈکشنری ہوتی ہے، شیعہ سنی وہابی نہیں ہوتی. ڈکشنری تو ڈکشنری ہے. آج ثقل کا ترجمہ کر، لغت میں کیا ترجمہ ہے. امام زبیدی لغت دان ہے، کہتا ہے ثقل کہتے ہیں متاع المسافر الی المنزل. تمہیں عربی نہیں آتی، تم نے واہ واہ کر دیا، جب تمہیں ترجمہ آئے گا مزہ ہی آ جائے گا. امام زبیدی کہتے ہیں ثقل اسے کہتے ہیں متاع المسافر، مسافر کا ایسا سہارا، مسافر کا ایسا سہارا جو اسے آدھے راستے میں نہ چھوڑے. مرضی والے ہو، مسافر کا ایسا سہارا جو چند قدموں کے بعد نہ چھوڑے، آدھے رستے میں نہ چھوڑے، پونا رستہ کرا کے نہ چھوڑے، بلکہ الی المنزل، جو منزل تک پہنچائے، جو منزل تک پہنچائے. آپ نے پنجابی میں ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا بھی ہے، اور کلام منقبت میں بھی استعمال ہوتا ہے، لجپال کا لفظ. سنا ہوا ہے نا، سنا ہوا ہے نا بابا. لجپال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے. پھر رستے وچ 10 قدم پہ، پھر رستے وچ کدی انہوں چھوڑ دے. تو لجپال وہ ہے جو ہاتھ پکڑے اور چھوڑے.
منزل تک لے جائے. اب سن، حضور نے کہا میں تم میں دو لجپال چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تم میں دو لجپال چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تمہیں راستے میں نہیں چھوڑیں گے، منزل تک لے جائیں گے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن لجپال ہے، دوسرا مجھ محمد کا خاندان لجپال. بات بڑی نفاست کے ساتھ، یہی شاہ صاحب کی اپنی محبت ہے، ورنہ میں منع کرتا ہوں ہمیشہ. سرکار کے ذکر کا جلسہ ہو، اہل بیت اطہار کے ذکر کا جلسہ ہو، تو کسی بندے کے نام، چاہے وہ کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، جتنا بڑا خطیب کیوں نہ ہو، جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، ہر بادشاہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ پنجتن پاک کا گدا ہے. جو گدا نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ نہ بادشاہ ہے، نہ پیر ہے، نہ فقیر ہے، وہ کوئی بڑا بڑا خنزیر ہے جو پنجتن پاک کا گدا نہیں ہے. اس لیے کسی پیر کا نعرہ بنتا ہی نہیں ہے. علی کے بچوں کی جب بات چھڑے، زہرا پاک کی بات چھڑے، پھر نعرے بھی انہی کے ہیں، تذکرے بھی انہی کے ہیں، شانے بھی انہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو سلامت رکھے. میں مسئلہ جو سمجھا رہا تھا کہ سکل کا معنی ہے جو تیرے راستے میں تجھے نہ چھوڑے، منزل تک پہنچائے. اب ہر مرید کے لیے اس کا پیر لجپال ہے. ہر مرید کے لیے اس کا پیر لجپال ہے. جس کی بیعت سیال شریف سے ہے اس کا پیر سیال لجپال ہے. جس کی بیعت جماعت علی شاہ سے ہے اس کا جناب پیر جماعت علی شاہ لجپال ہے. جس کی بیعت گولڑا شریف سے ہے ان کے لیے قبلہ میر علی شاہ جی لجپال ہے. ہر پیر کے لیے اپنا پیر، اور ہم ہر پیر کا احترام کرتے ہیں. لیکن ایک منٹ آج کی اس محفل میں ہر غلام کی کرنا چاہوں گا. آج کے بعد جب لجپال کا لفظ بولنے لگو تو یہ پہلے سوچنا کہ باقی سارے لجپال بعد میں بنے ہیں یا باقی سب کو لجپال مرید نے کہا ہے، علی کو لجپال اللہ کے حبیب نے کہا ہے. تو آئندہ اگر نعرہ لگے تو پہلے اس طرح لگایا کر، لجپال لجپال نبی دیال، نبی دیال، نبی. پہلے لجپال نبی دیال ہے، پھر اس کے بعد مرید کے لیے اپنا پیر لجپال ہے. اس کے بعد لگا نعرہ لجپال لجپال پیر سیال لگا، لجپال لجپال پیر جماعت لگا، اس کے بعد جو بھی لگا. لیکن یہ فرق ضرور رکھ، اپنے پیر کو مرید لجپال کہتا ہے، علی اور علی کے بچوں کو محمد لجپال کہتا ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے قبلہ؟ سمجھے ہیں؟ انا تارکن فیکم الثقلین. فرمایا ہم تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا کیا؟ ایک اللہ کا قرآن، دوسرا اپنا، دوسرا اپنا، دوسرا اپنا. بول لیجئے دوسرا اپنا. یعنی اس وقت علی موجود تھے، علی کو اٹھا کے بھی بتایا، علی اور علی کے بچوں والا خاندان. اب میرا جملہ سن اور میری گفتگو کا یہ آخری لمحہ ہے. حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا، ترجمہ نہ بنے جو چور کی سزا میری سزا. صرف یہ نہیں کہا کہ دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ساتھ میں یہ بھی کہا احدہما اعظم من الاخر. پنجابی چیدہ ترجمہ بنایا، چھڑ دو شہیں چلے ہاں تے دوہاں شہیاں دی شان ہے بھئی ایک دوجی ناڑو وات ہے. ہائے ہائے ہائے، ایک دوجی ناڑو، ایک دوجی ناڑو. یہ نہیں آکھیا قرآن وات ہے، یہ نہیں آکھیا خاندان وات ہے. فرمایا ایک دوجی ناڑو، جن ویکھیں او دوجی ناڑو. یہ اسی پنجابی جو اس ویلے بول دیں ایک دوجے ناڑو بعد، جس ویلے دسنا ہوئے وہ دوہاں ویچی کمی کائی نہیں، دوہاں ویچی کجی، دوہاں ویچی کوئی نقص، دووئی بے مثال نے. میری آج کی گفتگو اور آیہ مباہلہ جو میں پڑھی جس کو ابھی میں چھیڑ بھی نہیں سکا، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کروں گا. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو ملا مان کہ قرآن جیسا دوسرا قرآن بھی ہو سکتا ہے،
کی سن دے پے ہو؟ یا آنکھ قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسرا قرآن جیسا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر نبی اور نبی کے اترنے والا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جس طرح قرآن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح پنجتن پاک کے خاندان جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن کے حوالے سے تو سارے ملا متفق ہیں کہ جو قرآن کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو لائے، ہائے 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 ہائے، جو قرآن کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو لگائے وہ بے وقوف ہے، گمراہ ہے، لعنتی ہے، اور مقابلہ تو بعد میں اسے کہنا نہیں، وہ بے وقوف۔ قرآن تو ایسی چیز ہے جس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا کسی سے مقابلہ یا مولوی قرآن بچا یا من جمیں اس کائنات قرآن دے مقابلے تے کوئی نہیں آ سکدا، انجی انہا پنجالے خاندان دے مقابلے تے بھی کوئی نہیں آ سکدا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ بعد آپ پھر اسی ماحول میں اسی جگہ اکٹھے ہوئے تو میں اسی مقام سے شروع کروں گا۔